نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن 260 سورۃ البقرہ آیت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں مسائل یہ چل رہی ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے جب شروع میں اللہ رب العزت نے کہا کہ تم نے خرچ کرنا ہے اسی دنیا میں، اس دنیا میں رہ کر تم نے خرچ کرنا ہے، تمہاری اس جگہ پہ شفاعت، سفارش، دوستی، بے کام نہیں آئے گی۔ تو جو خرچ نہیں کریں گے، جو ایمان والے ہوں گے، انفاق نہیں کریں گے، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ظالم، کافر بھی کرا دیتا ہے، والکافرون ہم الظالمون۔ پھر آگے جا کر اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان کی، ان صفات کو بتایا وہی معبود ہے، وہی برحق اللہ لا الہ الا ہو، اور اسی کے وہ بذات فی نفس ہی زندہ ہے اور قیوم ہے، اور اسی کے دم سے لوگ زندہ ہیں، اور اس کو کسی قسم کی اونگ وغیرہ نہیں آتی، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اور ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ پھر آگے جا کر اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ دین میں جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، لیکن جس شخص نے جان لینے کے بعد اس کے ساتھ حق واضح ہو گیا ہے اور طاغوت کا دوست بنا، تو اس کے ساتھ شیطان ہم لگا دیتے ہیں، اور جو مومن بندہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا ولی بن جاتا ہے، اس کا سرپرست بن جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے فرشتے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے، شرک سے، بدعت سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، سب سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو شیطان ہوتا ہے، جن شیطان کے آنکھیں لگ کہنا مانتے ہیں، طاغوتی بن جاتے ہیں، اور وہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ان کو وہ کام یہ کرتا ہے کہ یہ طاغوت ان کا دوست بن جاتا ہے، طاغوت شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ شیطان کو چپکا دیتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينُهُ۔ اس کا ساتھی جو بھی وہ کام اس نے کرنا ہوتا ہے، اس کا جو شیطان ہے، طاغوت ہے، اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور وہ کام کیا کرتا ہے، اس کو وہ جتنے شیطان ہوتے ہیں سارے کے سارے اس کو گھیرے میں لیے ہوتے ہیں، اس کافر آدمی کو، جس کو پتہ بھی ہوتا ہے، سمجھ بھی ہوتا ہے، یخرجونہم من النور، اور اس کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اصلی صاحب آگ والے یہ لوگ ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے۔ پھر آگے جا کر اللہ رب العزت نے پھر ہمیں یہ بات بتائی، مثال بیان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو طاغوت بنا ہوا تھا، تو ملک بادشاہ بنا ہوا تھا، جس کو بادشاہ ملی ہوئی تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں زندہ کر رہا ہوں، میں مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے ان سے جب یہ بات کہی، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے زیادہ مباحثہ کرنے کی، مبارزت، مناظرہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ نے ایک اور سوال سے کہا جو میرا اللہ ہے، جاتی بالشمس من المشرق، وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لے کر آ۔ وہاں اس کی بولتی بند ہوگی، تو پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا مانگیں گے جب خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، باقی ساری جو دماغ میں خلف شار ہے ان کو دور کر، صرف میرا اللہ میرا کام کرے گا، تو پھر اللہ رب العزت لازمن کرتا ہے اور اس کے ساتھی بن جاتا ہے۔ جو زبان سے وہ بولتا ہے تو جو اللہ کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے وہی بولتا ہے، جو کام کرتا ہے جو اللہ کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے وہی وہ کام کرتا ہے۔ پھر آگے جا کر ایک اور، یعنی احیاء اور موت کی یہ باتیں چل رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ایک شخص کی مثال بیان کر دی، جو ایک بستی کے اوپر یعنی وبال آیا تھا، اور وہ بستی گری پڑی تھی، اس میں یعنی اس کی تحت بالا اس کو کر دیا گیا، تو اللہ اس نے کہا قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے، کب اس کے یہ زندہ لوگ ہوں گے کہ یہ ان کو نیست و نبود کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سلا دیا، موت دے دی، اسی جگہ پر
100 साल तक। तो उससे पूछा तो कितनी देर रहा है? उसने ये कहा कि मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहा हूं। पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा तू 100 साल तक तो रहा है, और अब तेरा मेरी इतनी कुदरत, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत, जिस तरह हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, उसकी ताकत जो है, वो अजीज जो है, उसने उसके खाने को खराब नहीं होने दिया, उसके पीने को खराब नहीं होया, वो किसी उसके बदबू, उसका ज़ायका तक नहीं बना, बस साफ सुथरा खाना है। जब देखा उसने अपने गधे की तरफ, और वो उसकी हड्डियां ज़ाया हो गई थी अल्लाह, और उसके सामने उसके ऊपर गोश्त पुष्ट जब चढ़ाया, फलम्मा तबय्यन लहू काला आलम, और उसको मैं तो जान गया, मुझे तो पता चल गया अल्लाह ताला क्या चीज़ है। अल्लाह ताला की हर चीज़ पर कुदरत कामिला है। इतना अरसा गुजरने के बाद अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये इतनी बात बताने के बाद अब ये अल्लाह ताला फिर हमें बता रहे हैं, इन लोगों को बताया जा रहा है जो इधर उधर की बातें करते हैं, फलां में जिंदा देता है, फलां बेटियां देता है, फलां बेटे देता है। अल्लाह ताला बता रहे हैं वह इस काला इब्राहिम रब्बी आरिनी कैफा तुह्यिल मौत। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अंबिया होते हैं, जो रसूल होते हैं, उनके लिए इतनी उसको मलाकूत की सैर करा देता है, अल्लाह ताला की ऐसी निशानियां बना देता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया वकज़ालिका नुरी इब्राहिम मलाकूत समावात वल अर्ज़, हमने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों की और ज़मीन की सैर कराई और उसको दिखाया, लियकूना मिनल मुमिनीन, ताकि वो यकीन करने वालों में से आइनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन उसमें हो जाए, और वो शहादत बिल गैब बन जाता है नबी। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 260 नंबर आयत सूरह बकरा, आपने ये कह दिया कि तू किस तरह जिंदा करेगा, मैं देखना चाहता हूं अपनी आंखों से। वैस काला, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी मेरे अल्लाह, मुझे दिखा दे, मुझे पता चल जाए कैफ़ तुह्यिल मौता, तो मुर्दा को किस तरह जिंदा करता है। काला वलम तुमिन, कहा कि तू ईमान नहीं ले आया। काला बला, मैं तो ईमान लाया हूं, मुझे पूरा यकीन है। वलाकिन यत्मइन्ना कल्बी, मुझे और यकीन, या मुझे और यकीन पक्का हो जाए, और ये कैसी मेरी शहादत हो जाए। ईमान जो सिर्फ जो होता है ना, ईमान बिल गैब, वो बन जाता है, वो ईमान बिल शहादत बनकर उठता है, और वो नबी को पता होता है, और वो जो भी वो बात कह रहा होता है उसे इस यकीन के साथ कह रहा होता है। तो और इसी तरह का तकाजा करता है इंसान भी, जिस तरह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर जब सैर करने गए, जब उनको मुशाहिदात कराए, और उस जन्नत और जहन्नम की सैर करें, सूरह इसरा में आप पढ़ेंगे और दूसरी सूरतों में पढ़ेंगे, एक जगह मुकाम पर पढ़ेंगे, वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। जी इन आयात का जब तर्जमा करेंगे, खाली तर्जमा करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ कहाँ की कैसे कैसे सैर कराए। कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे तुम पकड़ लो, फ़सुरहुन्ना इलैक, तुम्हारी आवाज़ के ऊपर वो बहल जाएं, जिस तरह के मुर्गियाँ होती हैं और दूसरे जानवर होते हैं, बकरियां होती हैं। तो आदमी जब आवाज़ देता है तो वो उस आवाज़ को सुनकर वो फौरी तौर पे उसकी तरफ आ जाते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा फ़सुरहुन्ना, उनको 4 परिंदे लो, यानी और 4 परिंदे लेने का मकसद ये था कि इन लोगों को, इनको पकड़े और इनकी आवाज़ के ऊपर वो बहल जाएं, वो जब वो आवाज़ दे तो फौरी तौर पर वो आ जाएं, ताकि पता चले कि वही शख्सियत है, वही परिंदे हैं, वही कुछ है। तो आगे जाकर फरमाया सुम्मा जअल अला कुल्लि जाबलिन मिनहुन्ना जुज़्अन, उनके टुकड़े करके, उसके टुकड़े करके मुख्तलिफ पहाड़ों पर उनको रख दे, एक टुकड़ा उसका रख दे। सुम्मा दुउहुन्ना यअतीनक साया, फिर तो उनको बुला, यानी वही शख्सियत, वही चीज़, वो जब आएंगे तेरे पास तो दौड़ते हुए आएंगे तेरे पास, इस तरह वो जिंदा होकर आएंगे
اور میری قدرت کو تو دیکھے گا، اور ان چاروں کو پکڑنے کا، اور چاروں طرف سے جو خلقت، جب قیامت والے روزہ ہمیں رب العزت اپنی مخلوق کو اکٹھا کریں گے، اپنے سامنے حساب کے لیے اکٹھا کریں گے، تو مقصد ہے ساری دنیا وہی شخصیت، وہی لوگ ہوں گے، ان کو کوئی چیز بھولی نہیں ہوئی ہوگی، ان کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ ہم لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، ہم شام کا کچھ پہر یا صبح کا کچھ پہر ہم رہے ہیں، اتنی لمبا عرصہ نہیں رہے۔ تو اللہ رب العزت ان کو بتا رہے ہیں تم نے 4 پرندے پکڑنے ہیں، ان کو اپنی آواز کے اوپر بلانا ہے، اور میں دیکھنا ہے پھر میں کس طرح زندہ کرتا ہوں، اور ان کو ٹکڑے کر دو، اور ٹکڑے ان کو کاٹ دو، جب ان کو تو بلائے گا اپنی آواز کے اوپر، آپ کے عادی ہوئے ہوں گے تو فوراً بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، تیری طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور تو جان لے اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے، بڑی طاقت والے ہیں، اور ساتھ حکیم بھی ہیں۔ یہ جو ڈیل دی، جو ٹائم دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے، یعنی ہمیں ٹائم دیا ہے، سمجھ جاؤ، اور اپنی حکمت کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے معاملات کرتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اور حضرت خضر علیہ السلام کا جس طرح کہ واقعہ ہے، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ، یعنی ایک بچے کو وہ مار دیتے ہیں، چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ یتیم بچہ، ان کے ایک ہی بچہ ہوتا ہے، تو ایک ہی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، اس کے نیچے اس کا خزانہ ہوتا ہے۔ ایک جو بچے ہوتے ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، تو ان کی کشتی کو اکھاڑ دیتے ہیں، لیکن بندہ ایک بچہ ہے تو اس کو بالکل، اس کو، اور یعنی ان کے والدین بھی اللہ رب العزت مارتے، اور نیچے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت کام کر رہے ہیں، تو اس کی اللہ کی حکمت جو ہوتی ہے، جو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قیامت والے دن تم کو اکٹھا کروں گا۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے، یقین کر لو، اور یہ اور حکمت والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت زندہ کرنے کے اور اپنے سامنے کھڑا کرنے کے اور مارنے کی یہ بتا دیا ہے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں، تو جب بھی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اگر تم ایمان لانے والے ہو اور آخرت پر یقین رکھتے، آخرت پر یقین رکھنا کہ اللہ کے سامنے ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، ایک ایک بات کا، ایک ایک عمل کا تم نے جواب دینا ہے، جو تم کو میں نے نعمتیں دی ہیں، جو تم کو میں نے ہدایت دی ہوئی ہے، جو تم کو میں نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہر چیز کا تم سے حساب ہوگا۔ اگر تم نے منکرات پہ عمل کیا ہے، طاغوتی کاموں پر عمل کیا ہے، تو اس کا بھی تم سے حساب ہوگا، اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اور وہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہوگی۔ یہ دنیا میں ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں زندہ کرنے کے مسئلے بتا رہے ہیں۔ پھر آگے جا کر اب ہم 261 نمبر ایسے یہ صورت کے آخر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں گے یعنی جو ہم نے مال خرچ کرتے ہیں، ایک ہے شروع میں اللہ رب العزت ہم جب کہتے ہیں نا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ یقین کرنے والے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، حقوق اللہ رکھتے ہیں۔ تو حقوق العباد کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اپنی ضروریات رکھ کے پھر اس کو خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے معاملات میں، اور وہ خرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اس کو کس طرح بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اس پر ہم آئندہ نشست میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سننے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور میں ان آیات کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی، مجھے دکھا دیجئے، کس طرح تو مردہ کو زندہ کرتا ہے، کیسے تحیی الموتى، مردہ کو تو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العزت نے کہا کیا تو ایمان نہیں لایا؟ اولم، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا میں ایمان لایا ہوں، اور لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے، یا اطمینان کی حالت میں ہو جائے۔ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل،
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ 4 پرندے پکڑو اور ان کو اپنی آواز پر بہلاؤ، پھر ان کو ہر پہاڑ کے اوپر ان کے ٹکڑے رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے زندہ ہو کر، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قوت والے، زبردست اور حکمت والے ہیں۔ بارک اللہ علی